السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو اب چونکہ جب اللہ کا مہینہ ہے تو اس کا اہتمام اور اس کی جتنی بھی قدر و قیمت ہم کر سکے اپنے طور سے اتنی ہی کم ہے، کیونکہ دنیا میں ہمارے جیتے جی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ بتایا کہ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس مہینے کو اس نے اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ تو اب اس کے اہتمام اللہ کی طرف سے کیا کیے کہ بہت سے حدیث ہیں، اور بارہا آپ نور سن چکے ہوں گے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ بند کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ شیطان کو بھی بیڑیاں لگا دی جاتی ہیں۔ تو اور اس ماہ مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو اب اس میں یہ اللہ کی طرف سے اہتمام اس مہینے کا کہ اس نے اپنے قدرت سے اتنا سب کچھ کیا ہمارے لیے کہ شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا تاکہ ہم شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکیں، اور پھر ہمیں خبردار بھی کیا کہ یہ رمضان یہ مہینہ میں نے کیوں بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا بتائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ستھرے ہو سکو، ستھرے ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ اب تتقون کا ترجمہ بہت سے لوگوں نے پرہیزگاری کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، لیکن بہتر ترجمہ جو اکثر علماء نے فرمایا کہ ستھرے ہو جاؤ۔ اب ستھرے ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اپنا باطن اور ظاہر۔ اب باطن کا ستھرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مقدس مہینے میں جو ہے جھوٹ، غیبت وغیرہ سے بچیں، اور جو پہلے رمضان کے علاوہ جو گناہ ہوتے تھے وہ رمضان میں نہ کریں، اور اس میں تراویح کا اہتمام کرنے کے احکامات دیے گئے۔ اور پھر روزے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری بھی نہیں، کیونکہ یہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی بات ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھے گا اور اکیلے میں جا کے کھائے گا تو وہ روزے دار شمار نہیں ہوگا۔ روزے دار کا مطلب یہ کہ چاہے تنہا ہو یا سب کے سامنے ہو، 3 کاموں سے جو اللہ نے منع فرمائے ان کاموں سے وہ رکا رہے، صبر کرے۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تم روزے سے ہو اور کوئی تم سے بد کلامی کرے، جھگڑا کرے، تو تم کہہ دو میں روزے سے ہوں، اس کے ساتھ بد کلامی اور جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ کتنی بہتر بات فرمائی کہ اپنے باطن کو، یعنی کہ آدمی ایک تو صبر کر رہا ہے، کھانے پینے سے رک رہا ہے، پھر دوسرے کی بد کلامی پر یا تیز مزاجی پر وہ صبر کر لے روزے کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ ایک صبر کا انتہائی درجہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اب رہی بات جسم کے ستھرا ہونے کی، تو یہ تو آج کا سائنس بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہے کہ سال میں جو ہے کچھ دن بھوکا پیاسا رہنے پر، 12 سے 14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنے پر جو جسم کے اندر کینسر بنانے والے چیزیں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی رپورٹ آپ دوسرے یوٹیوب چینلز پر بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ روزے کے متعلق جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اس ٹاپک پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہے ڈالی گئی ہیں، اور سائنس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ روزہ رکھنے سے جسم کے اندر جو کینسر پیدا کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس ایک لفظ لعلکم تتقون، تاکہ تم ستھرے ہو جاؤ، اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اب اس میں دونوں طریقے سے کہ جسمانی طور پر بھی آپ ستھرے ہو جائیں اور باطنی دلی طور پر بھی آپ ستھرے ہو جائیں۔ یہ روزہ فرض کرنے کی جو ایک وجہ بیان کی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور پھر اس ماہ مقدس کے فضیلت میں بہت سے واقعات ہیں۔ علامہ ابن جوزی نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک یہودی جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ بازار میں تھا، تو اس کے بیٹے نے بیچ بازار میں کچھ کھا لیا، تو اس یہودی نے اس کو تھپڑ مارا اور کہا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، مسلمانوں کے لیے متبرک مہینہ ہے، اور تو کھلے عام بازار میں کھا پی رہا ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے اس کو تھپڑ مارا۔ تو جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اللہ نے اس کو جو ہے اسلام کی دولت سے نوازا، اور کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوا، اور اس حالت اسلام میں اس کا انتقال ہوا۔ یعنی کہ ایک ماہ مقدس، اس ماہ مقدس کی عزت ایک یہودی نے کی تو اللہ نے اس کو اسلام جیسے متبرک دین میں شامل فرما دیا،
اب سوچیں کہ جب ایک مسلمان اس مہینے کی عزت کرے، عظمت کرے اور اس کی دل سے تعظیم کرے تو اس پر اللہ کے کتنے انعامات ہوتے ہوں گے۔ اور پھر سحری اور افطاری کے وقت کی الگ فضیلتیں ہیں کہ سحری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، افطار کے وقت میں دعائیں قبول ہونے کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ہے افطار کے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایسی بہت سی حدیثیں اور بہت سے مفہوم ہیں کہ سحری کے وقت میں بھی اللہ جو ہے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور پھر سحری کھانے کی جو برکتیں ہیں، افطار کرنے کی جو برکتیں ہیں وہ الگ ہیں۔ گویا کہ ایک طریقے سے یہ سال میں ہمیں ایک مہینہ ہمارے لیے ایک ایسا گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنی اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جس نے خلوص دل سے روزہ رکھا، یہ مفہوم حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ جس نے ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا تو عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے لیے سمجھ لیں کہ گولڈن چانس کہ پورے سال بھر کے گناہ اس میں جو ہے ہم اپنے بخشوا سکتے ہیں، اور یہ اس رب کی طرف سے وعدے اپنے محبوب کے ذریعے اس نے ہمیں بھیجے کہ پچھلی امتوں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یعنی کہ کسی پر 2 دن کے روزے فرض تھے تو کسی پہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن کا روزہ فرض تھا، یعنی کہ پورے مہینے کے لگاتار روزے کسی امت پر فرض نہیں تھے۔ یہ صرف اور صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اللہ رب العزت نے عطا کیا، اور اپنے امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سے بہتر طریقے بتائیں کہ رمضان کی کس طریقے سے عزت عظمت کرنی ہے، گالی گلوچ سے بچنا ہے، دوسرے کی حسد اور کینہ سے بچنا ہے، اپنی راتوں کو نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، سحری کھانی ہے، روزے رکھنا، روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرنے سے بچنا ہے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو اس کو خوش اسلوبی سے اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس ماہ مقدس کا احترام کرنے اور اس میں خوب خوب عبادت کرنے اور روزہ رکھ کر اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب کی اور ہمارے ماں باپ کی اور تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔